والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا جو فتنے پیدا ہو جاتے ہیں دنیا میں، بندہ کسی کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ بات ہے کہ بندہ صبح کے وقت کیا کہے، شام کے وقت کیا کہے، سوتے وقت کیا کہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بعض غزوات میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی سرکار غزوہ کے لیے تشریف لے گئے اور ہم بھی اس غزوہ میں شریک تھے۔ فمرّ بقوم، تو آپ ایک قوم کے پاس سے گزرے، فقال من القوم، یہ کون سی قوم ہے، مانے قوم، یہ کون سی قوم ہے، کون سے لوگ ہیں؟ قالوا، لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا، نحن المسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ وامرأة تخدم بقدرها، اور ایک عورت تھی، یعنی ان لوگوں میں ایک عورت تھی جو اپنی ہنڈیا کے نیچے آگ جلا رہی تھی۔ ومعها ابن لها، اور اس کے پاس اس کا بیٹا تھا۔ فإذا ارتفع وہجا تنحت به، یعنی جب وہ آگ کی لپٹ بلند ہوتی تو وہ جو عورت تھی وہ اپنے بچے کو سائڈ پہ کر دیتی، ذرا دور کر دیتی۔ فأتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ سرکار کے پاس آئی، فقالت، اور کہنے لگی، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال نعم، تو سرکار نے فرمایا ہاں۔ قالت بأبی انت و امی، کہنے لگی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ الیس اللہ ارحم الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا نہیں ہے؟ قال بلا، آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ قالت الیس اللہ ارحم بعبادہ من الام بولدہا، کہ کیا، اس نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے بڑھ کر رحم نہیں فرماتا جتنا رحم ایک ماں اپنے بچوں سے کرتی ہے؟ یعنی جتنی ماں اپنے بچوں سے شفقت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں پر شفقت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا؟ قال بلا، آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ قالت، کہنے لگی، ان الامہ لا تلقی ولدہا فی النار، کہ ماں جو ہے وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو دوزخ میں نہیں پھینکتی، آگ میں نہیں پھینکتی، ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں پھینکے گی۔ فأکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبکی، تو اس کی یہ بات سن کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ ثم رفع رأسہ الیہا، پھر سرکار نے اپنا سر مبارک بلند کیا اس کی طرف۔ فقال ان اللہ لا يعذب من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا، الا المارد، مگر اسی بندے کو جو سرکش ہو جاتا ہے، المتمرد، حد سے بڑھ جاتا ہے، بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے، الذی یتمرد علی اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے، وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ انکار کر دیتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے، لیکن بندے بذات خود جو ہیں وہ دوزخ میں جانے کا سامان کرتے ہیں، اور وہ ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو دوزخ کا عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔ تو دوزخ کا جو عذاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کمی کے سبب نہیں ہے، بلکہ بندوں کی سرکشی کے زیادہ ہونے کے سبب ہے۔ وان صوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صوبان کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ان العبد یلتمس مرضات اللہ، کہ مرضات اللہ، کہ بے شک بندہ جو ہے
ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرتا ہے، یعنی وہ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، فلا یزال بذالک، اسی طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں لگا رہتا ہے. فیقول اللہ لجبریل، تو اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے ان فلانا عبدی یلتمس ان یردنی ان یردنی، کہ میرا جو بندہ ہے وہ اس چیز کی التماس کر رہا ہے کہ وہ مجھے راضی کر دے، یعنی میرا بندہ میری رضا کی طلب میں لگا ہوا ہے. الا وان رحمتی علیہ، خبردار اور اس پر میری رحمت برس رہی ہے. یعنی جو بندہ اللہ کی رضا میں لگا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بتا دیں کہ ان پر، اس بندے پر میری رحمت برس رہی ہے. فیقول، تو جبریل امین اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں رحمت اللہ علی فلاں، فلاں بندے پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے. وَيَقُولُهَا حَمْلَةُ الْعَرْشِ، اور عرش کے اٹھانے والے بھی یہی کہتے ہیں. وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ، اور جو ان کے ارد گرد ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. حَتَّى يَقُولُهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کے جو باسی ہیں وہ بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. وہ جو مشہور حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے کہ اعلان فرما دے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. تو پھر اس بندے کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. یعنی کوئی تعلق نہیں ہوتا مادی طور پہ، کوئی ایسا اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن بندہ جو ہے اس سے، جیسے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں سے بندے محبت کرتے ہیں، نیک بندوں سے، تو یہ اصولی تو یعنی ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ جو اس کی محبت کا اعلان فرما دیتا ہے، جسے سننا جو ہے وہ ان کانوں کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ روحانی معاملات کا معاملہ ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی 7 آسمانوں کے جو باسی ہیں وہ بھی یہی اعلان کرتے ہیں. ثم تهبط له الى الارض، پھر اس کے لیے زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نازل کر دیا جاتا ہے، رحمت کو اتار دیا جاتا ہے. وعن اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں فی قول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، فمنہم ظالم لنفسہ، یعنی پہلے آتا ہے نا کہ ثم اورثنا الکتاب، پھر کتاب کے وارث بنے. کون لوگ؟ فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والے تھے. ومنہم مقتصد، اور کچھ وہ ہیں جو درمیانہ راستہ اختیار کرنے، اقتصاد درمیانہ راستہ، یعنی کچھ نیکیاں کرتے ہیں، کچھ ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی اچھی بات کرتے ہیں، کبھی ان سے بری بات ہو جاتی ہے. ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ نیکی کے طالب رہتے ہیں. یہ جو ہے ومنہم یعنی فمنہم ظالم لنفسہ، اس سے مراد ہے یعنی پہلے اہل کتاب کا ذکر ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے کیا، اور پھر یہ بتایا کہ ہم نے ان کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن میں یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. تو یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو وارث بنی ہے پہلے انبیاء کی، ان میں 3 قسم کے لوگ. کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں پر زیادتی کرتے ہیں، گنہگار ہیں، اور کچھ وہ ہیں، کچھ نیک ہیں، کچھ برے ہیں، کبھی اچھے کام کرتے ہیں، کبھی برے، اور کچھ وہ ہیں جو ہمیشہ نیکیوں کے طالب رہتے ہیں. یعنی یہ 3 گروہ امت کے گروہ ہیں. اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلہم فی الجنہ، اللہ تعالیٰ سب کو جنت عطا فرمائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا عقیدہ کفر کی حد تک نہیں بگڑ گیا، یعنی اس نے کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھا جس نے اسے کافر کر دیا، مثلا جیسے قادیانیوں نے کیا، وہ تو امت سے نکل گئے. اس کے علاوہ جس بندے کے عقیدے میں کوئی فسق ہوگا،
کوئی بدعت ہوگی، کوئی بے عملی ہوگی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت انجام کار جنتی ہوگی۔ وہ جو 80 صفحے ہیں نا، وہ کسی ایک گروہ کی نہیں بنے گی، وہ پوری امت کی بنے گی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جیسے سرکار نے فرمایا امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے، اس پر رحم کیا گیا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ بندہ یہ سوچ لے کہ مجھے نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم علیہ السلام کی امت کو آخر کار جنت عطا فرما دے گا، یہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے اپنے ایمان کے صدقے میں۔ تو سرکار نے فرمایا کلہم فی الجنہ، اللہ تعالیٰ سب کو جنت عطا فرمائے۔ کسی کو ممکن ہے کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی شفاعت مل جائے، کوئی اپنی سزا بھگت کے چلا جائے، کسی کو تھوڑی سزا کے بعد معاف کر دیا جائے، کسی کو پوری سزا دی جائے، لیکن جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا ضرور۔ تو ایمان جو ہے وہ رجا اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ باب ما یقول عند الصباح والمساء والمنام، یہ باب ہے کہ بندہ صبح کے وقت کیا کہے، شام کے وقت کیا کہے، سوتے وقت کیا کہے۔ ان عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک یہ تھا، اذا امسا، جب آپ شام، یعنی جب شام کا وقت ہوتا، جب آپ شام کے وقت میں داخل ہوتے، قالا، تو آپ یہ دعا پڑھتے، امسینا وامسى الملك للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ ہم نے شام کی امسى الملک، امسى الملک للہ، اور ساری کائنات اس نے بھی اللہ کے لیے شام کی، یعنی ہم نے بھی شام کی اور ساری کائنات بھی شام میں داخل ہو گئی، سارا ملک، ساری بادشاہی۔ ولا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ، وہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، ولہ الحمد، اور اسی کے لیے حمد ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہم انی اسألک من خیر ہذہ اللیلہ، اے اللہ میں تجھ سے اس رات کی خیر مانگتا ہوں، یعنی اس رات میں جتنی تیری رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جتنی خیر تو اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے، میں تجھ سے اس خیر کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما فیہا، اور جو کچھ اس میں خیر ہے سب کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اس رات میں جو شر ہے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، وَشَرُّ مَا فِيهَا، اور جتنا شر اس میں ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ شر سے کیا مراد ہے؟ جیسے شیطان رات کو شیطانی کام کرتے ہیں، کوئی برے لوگ جو ہیں وہ چوری کرتے ہیں، ڈاکہ کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، تو اس رات میں جتنا بھی شر کیا جاتا ہے، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اور جتنی بھی خیر ہے میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تجھ سے سستی سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی میرے وجود میں ایک پھرتی رہنی چاہیے تیری بندگی کے لیے، کار خیر کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے، مجھ پر سستی طاری نہ ہو۔ ہوتا ہے نا جیسے بندہ نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ لیٹ کرتا گیا۔ اصل میں یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سے معرومی کی علامت بن جاتا ہے، خیر کے کاموں کو بہت پیچھے کرتے جانا۔ تو آپ جو دعا مانگتے ہیں، اللہ میں تجھ سے سستی سے پناہ مانگتا ہوں، والحرم، اور بہت زیادہ بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی جس میں ایک بندہ جو ہے اس کی سننے کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ہر موقع پر وہ یعنی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی محتاجی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا۔ رسول الکبر، اور تکبر کی برائی سے، یعنی تکبر اور اس کے جو نتائج نکلتے ہیں، جو برے نتیجے نکلتے ہیں، پروردگار نے سب سے پناہ مانگی۔ فتنۃ الدنیا،
اور میں تجھ سے دنیا کی آزمائشوں سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی دنیا میں انسان کو جس طریقے سے آزمایا جاتا ہے یا جو فتنے پیدا ہو جاتے ہیں دنیا میں، بندہ کسی کا شکار ہو جاتا ہے، تو پروردگار میں تجھ سے دنیا کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، وہ عذاب القبر، اور میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. فَإِذَا أَصْبَحَ، اور جب آپ صبح کرتے، قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا، پھر اسی طریقے سے آپ فرماتے أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، یعنی وہاں پر امسینا کا لفظ تھا کہ ہم نے صبح شام کی، یہاں پر آپ صبح کا لفظ بولتے کہ ہم نے صبح کی. وفی روایت، اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہے، رب انی اعوذ بک من عذاب فی النار و عذاب فی القبر، پروردگار عالم میں تجھ سے دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ بندے کو کبھی بھی اپنے مادیات پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. رسول کریم علیہ السلام والسلام یعنی ابدیت کاملہ کے مقام پہ فائز ہیں، تو آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان چیزوں کو بیان فرماتے ہیں. اللہ، اور ایک اور روایت میں رب انی اعوذ بک من عذاب، اے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے. اور حذیفہ تھا، اب ظاہر ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کو تو یعنی کوئی اسی عذاب کا سوچا بھی نہیں جا سکتا نا، اللہ تعالیٰ کے معصوم پیغمبر ہیں، لیکن یہ ابدیت کی شان ہے کہ پروردگار نے یہ شان عطا فرمائی ہے میرے مالک، میں پھر بھی تجھ سے ایک چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، یا کہ لوگوں کی تعلیم کے لیے. وہاں حذیفہ تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹتے تو کیا کرتے؟ وضع يده تحت خده، آپ اپنا دائیں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، یعنی دائیں پہلو پہ لیٹ کے اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے. ثم یقول، پھر آپ یہ دعا مانگتے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے ہی زندہ ہوں گا. یعنی موت، یہ جو نیند ہے، یہ اصولی طور پہ موت کا ایک نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہے. یعنی اللہ کے توفی الانفس حین موتها والذی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ موت کے وقت روحوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، جن کی موت کا وقت نہیں آیا ان کی نیند کے وقت ان کی روحوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. یعنی گویا بندہ ہر روز مرتا ہے اور ہر روز زندہ ہوتا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں، تم مر جاؤ گے جس طرح تم سو جاتے ہو، اور پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا جس طرح تم جاگ پڑتے ہو. تو اس زندگی میں موت کے احوال کو سمجھنے کا جو نمونہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ انسان کی نیند ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، پروردگار تیرے نام سے میں مرنے لگا ہوں، یہ آرام سونے لگا ہوں، اور تیرے نام سے میں زندہ ہوں. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، جب آپ بیدار ہوتے پھر آپ یہ دعا مانگتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ ہم اس اللہ کے لیے ہے الذی احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، بعد اس کے اس نے ہمیں مار دیا تھا. یعنی ہم نیند کی حالت میں گویا بندہ مر گیا، اور جب وہ جاگا ہے تو گویا اللہ نے اسے دوسری زندگی عطا کی ہے. اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کر دیا. اب لیکن بندہ جب سو جاتا ہے اس کے تمام حواس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور یعنی کوئی چیز پھر جب وہ جاگتا ہے تو ساری چیزیں دوبارہ اللہ تعالیٰ بحال کر دیتا ہے. بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور ہم نے اللہ کی بارگاہ کی طرف ہی جمع ہونا ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ کی طرف ہی اکٹھے ہونا ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ بندہ اپنی جب وہ بیدار ہو تو وہ یاد کرے اس وقت کو جب اس نے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. جی، تو
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى احدكم الى فراشه، سرکار نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ اپنے بستر پر لیٹنا چاہے فَلْيَنْفُسْ فَرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، تو وہ اپنے بستر کے اندر کی چادر کو جھاڑ لے، یعنی اگر چادر بچھی ہوئی ہے تو اس کو جھاڑ لے، صاف کر لے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس پر کیا ہے، یعنی ممکن ہے اس پر کوئی کیڑا مکوڑا ہو، کوئی ایسی نقصان دہ چیز ہو. ثم یقول، پھر وہ کہے بِاسْمِكَ رَبِّي وَذَاكَ جَنبِي، پروردگار میں نے تیرے پاک نام سے ہی اپنا پہلو رکھا ہے، یعنی جو میں لیٹا ہوں پروردگار تیرے پاک نام کی برکت چاہتے ہوئے لیٹا ہوں. وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور تیرے پاک نام کی برکت سے ہی میں اپنے پہلو کو اٹھاؤں گا. یعنی بندہ جو ہے وہ کبھی بھی یعنی اپنے انجام سے غافل نہ ہو. بندہ ہر چیز سے اپنے اصل حقیقت کو یاد رکھے کہ جس طریقے سے آج میں اٹھا ہوں اسی طریقے سے میں نے ایک دن اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جانا ہے. تو پروردگار میں تیرے نام سے میں اپنا پہلو رکھتا ہوں اور تیرے نام سے ہی میں اپنے پہلو کو اٹھاؤں گا. ان امسکت نفسی فرحمھا، کہ پروردگار عالم اگر تو میری روح کو روک لے اپنے پاس، یعنی موت نیند پہ روح قبض ہو جاتی نا، اگرچہ موت سے اس کا قبض ہونا مختلف ہوتا ہے لیکن قبض ہو جاتی ہے. تو پروردگار اگر تو میری روح کو اپنے پاس روک لے فرحمھا، پھر تو مجھ پہ کرم فرمانا، پھر تو مجھ پہ رحم فرمانا. جی وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو اس روح کو بھیج دے فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو پروردگار پھر اس کی حفاظت فرمانا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. وعن البراء بن عازب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشه، براء بن عازب کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے نام علی شقہ الایمن، تو آپ دائیں پہلو پر لیٹا کرتے تھے. سوتے ہوئے دائیں پہلو پر لیٹنا سنت ہے. اور بندہ یعنی رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کے کوئی سورہ فاتحہ، کوئی سورہ اخلاص، کوئی جو پڑھنا چاہتا ہے. ثم قال، پھر آپ فرماتے اللہم اسلمت نفسی الیک، پروردگار میں نے اپنی جان کو تیرے سپرد کر دیا ہے. ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنے چہرے کو تیرے حضور جھکا دیا ہے، تیری طرف متوجہ کر دیا ہے. وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنا تمام معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے. یعنی معاملہ سپرد کرنا کیا ہے کہ پروردگار میں نے وہ کوشش کی ہے جو تو نے مجھے توفیق دی ہے، اب تو ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا رزلٹ میرے لیے بہتر ہے، تو مجھے کیا دینا چاہتا ہے. تو بندہ جو ہے وہ معاملات حیات میں خود فیصلے نہ کرے، کوشش کر کے فیصلے اللہ کے سپرد کر دے. وہ فوض امری الی اللہ، اور میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. یہ جو اللہ کے سپرد معاملہ کر دینا ہے یہ بندے کے لیے بہت زیادہ تسکین کا باعث ہے. ایک تو ایمان کا تقاضا ہے نا، وہ اپنی جگہ پر ہے. اس دنیا میں بھی بندے کی بہت سی ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں جب وہ اپنے دائرہ کار کا تعین کر لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام صرف کوشش کرنا ہے، باقی کیا نتیجہ نکلنا چاہیے یہ میرا خدا بہتر جانتا ہے. سب کچھ خدا کرتا ہے، خدا جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. یہ ہے تفویض الی اللہ. فوضت امری والجأت ظہری الیک، اور میں نے اپنی پشت کو بچھا دیا ہے تیری رضا کے لیے. یعنی اگر میں لیٹا ہوں تو یہ بھی میں تیری رضا کے لیے لیٹا ہوں. رحمتاً برحمہ، تیری رحمت کی رغبت کرتے ہوئے اور تیری گرفت سے بچتے ہوئے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یہ لجا ہوتا ہے پناہ لینا. لا ملجا نہیں ہے کوئی پناہ لینے کی جگہ،
ولا منجا، نہیں ہے کوئی نجات کی جگہ، من کا تجھ سے، یعنی اگر پروردگار تو مجھ پر کوئی سختی کرے، تو مجھے کوئی سزا دے، تو کوئی نہیں ہے تیرے مقابلے میں مجھے بچانے والا، کوئی نہیں ہے مجھے پناہ دینے والا، الا الیک، پروردگار تیری سختی سے تو ہی بچا سکتا ہے، یعنی میری کوئی جائے پناہ نہیں ہے، میری کوئی جائے نجات نہیں ہے تیری ہی ذات کے علاوہ، لا ملجا ولا منجا الا الیک، آمنت بکتابک الذی انزلتا، پروردگار میں اس کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے نازل کیا، نبی الذی ارسلتا، اور میں اس نبی پر بھی ایمان لایا جسے تو نے بھیجا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر ایمان لائے، یعنی اس کا مطلب کہ آمن رسول بما انزل الیہ ربی والمؤمنون، رسول ایمان لائے، مطلب کیا ہے کہ یعنی جب سرکار پر وحی نازل ہوئی تو یعنی ممکن تھا کہ کوئی یہ سوچ لے جائے کہ بھی پتہ نہیں وحی نہ ہو، ویسے کوئی میرا خیال ہو، تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار میں ایمان لایا کہ یہ کوئی میرا ذاتی خیال نہیں تھا، یہ کوئی اور نہیں تھا جو میرے پاس آیا تھا، میرے پاس وہ فرشتہ جبریل ہی آیا تھا جسے تو نے میری طرف بھیجا تھا، یہ ہے آمن الرسول، رسول ایمان لایا، لوگ بعد میں ایمان لاتے ہیں، رسول پہلے ایمان لاتا ہے، تو پروردگار میں اس پر جو نبی تو نے بھیجا اس پر ایمان لایا، یعنی سرکار کی اپنی ذات بھی مراد ہے، اس سے سابقہ انبیاء بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جو نبی آئے میں ان پر ایمان لایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا من قالہن، جس بندے نے یہ کلمات پڑھے یہ جو گزرے، ثم مات تحت لیلتہ، پھر وہ اسی رات مر گیا، مات علی الفطرہ، تو وہ فطرت اسلام پہ فوت ہوگا۔ وفی روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل، سرکار نے ایک بندے سے کہا یا فلاں، اے فلاں شخص، اذا اویت الی فراشک، جب تو اپنے بستر پر لیٹے، فتوضا وضوءک للصلاۃ، تو وضو کیا کر جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، ثم ارجع علی شقک الایمن، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جا، ثم قل، پھر کہ اللہم اسلمت نفسی الیک الی قول ارسل، یعنی پیچھے جو روایت میں الفاظ گزرے وہ سارے پھر تو پڑھ، وقال، اور پھر تو کہہ، فإن مت، وقال، سرکار نے فرمایا فإن مت من لیلتک مت علی الفطرہ، یہ کلمات پڑھنے کے بعد اگر تو اس رات مر گیا تو تو مسلمان کی حالت میں مرے گا، فطرت اسلام پہ فوت ہوگا، وإن اصبحت اصبت خیرا، اور اگر تو صبح جاگ پڑا تو تو خیر کے ساتھ جاگے گا۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشی، جب سرکار اپنے بستر پر تشریف لاتے تو قال، یہ فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا، اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، اور پلایا، وکفانا، اور ہمارے لیے کافی ہو گیا، ہماری کفایت کی، وآوانا، اور ہمیں پناہ دی، فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی، اور کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے نہ انہیں کوئی پناہ دینے والا ہے، یعنی جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے بت کیا کفایت کریں گے، بت کیا پناہ دیں گے، تو پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو میرے لیے کفایت کرنے والا بھی ہے، تو مجھے پناہ دینے والا بھی ہے۔ وعن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشکو علیہ ما تلقی فی یدہا من الرحا، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، تشکو الیہ، یعنی آپ یعنی بیان کر رہی تھی جو انہیں چکی پیسنے سے تکلیف ہوتی تھی، یعنی چکی پیسنے سے جو آپ کو تکلیف ہوتی تھی آپ اس کا تذکرہ کر رہی تھی، اور جو ان کو مشقت اٹھانی پڑتی تھی پانی ڈولے میں، چکی پیسنے میں، وبلغھا، اور ان کو یہ بات پہنچی تھی، یعنی سیدہ فاطمہ کو یہ بات معلوم ہوئی تھی، انہ جاءہ رقیق، کہ سرکار کے پاس لونڈیاں یا غلام آئے، تو یہ سوچ کر کہ میں بھی ایک لونڈی
لوں یا گھر کے کاموں کے لیے کسی غلام کا سوال کروں تو وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو. فلم تصادف ہو لیکن سرکار سے ان کی ملاقات نہیں، سرکار گھر پر تشریف فرما نہیں تھی. فذکر ذلک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ میں اس لیے یہاں پر آئی تھی. فلما جاء، جب سرکار تشریف لائے، اخبرت عائشہ، تو حضرت عائشہ نے سرکار کو خبر دی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقصد کے لیے تشریف لائیں. قال حضرت علی فرماتے ہیں فجاءنا، کہ سرکار ہمارے پاس تشریف لائے. جب حضرت عائشہ نے بیان کیا تو پھر سرکار چل کر حضرت علی کے گھر یا سیدہ عائشہ کے گھر تشریف لائے. وقد اخذنا مضاجعنا، اور حالت یہ تھی کہ ہم اپنے بستروں پر لیٹ گئے تھے. فذهبنا نقوم، تو یعنی ہم اٹھنے لگے، کھڑے ہونے لگے. فقال، تو سرکار نے فرمایا الا مکانکما، تم اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. فجاء، سرکار تشریف لائے. فقال بینی و بینہا، تو سرکار میرے اور حضرت فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے. یعنی چار پہیاں ہیں تو سرکار درمیان میں بیٹھ گئے. حتی وجدت برد قدمہ علی بطنی، کہ سرکار نے سرکار کے قدم مبارک میرے پیٹ سے لگ رہے تھے تو میں نے سرکار کے قدم مبارک کی ٹھنڈک اپنے پیٹ میں محسوس کی. یعنی اس طرح سرکار ایک بے تکلفی کے عالم میں ہمارے درمیان تشریف فرما. فقال، آپ نے فرمایا الا ادلکما علی خیر مما سألتما، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگی ہے، جو تم نے سوال کیا ہے اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں. اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم اپنے بستروں پر لیٹو. فسبحا 33 تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو. واحمدا 33 اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو. وکبر 34 اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. فهو خیر لکما من خادم، یہ خادم کے ملنے سے بہت بہتر ہے. اس سے جو ارباب تصوف ہیں وہ یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہو تو وہ یہ وظیفہ پڑھے، کیونکہ سرکار نے غلام کے مقابلے میں یہ کلمات بتائے تھے نا. ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر چیز سے بہتر ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن کوئی نسبت بھی تو تھی نا اس کے ساتھ، کوئی اشتراک بھی تو تھا. تو مطلب یہ ہے کہ جب تم یہ کلمات پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کو بھی وہ ایک فرحت اور ایک یعنی چستی عطا فرما دے گا کہ جو اگر تم کام نہ کرتے اور خاتم کرتا تو پھر بھی تمہیں وہ چستی نہ ملتی جو اللہ تعالیٰ ان کلمات کے صدقے میں تمہیں عطا فرمائے گا. یہ وظیفہ جو ہے یہ انہوں نے اس لیے اس کو یعنی پسند کیا ہے کس طریقے سے پڑھا جائے. اور اسی سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ نے یہ بات کی، اور بات تو اصولی طور پہ کوئی غلط تو نہیں تھی، لیکن سرکار جس نہج پہ اپنے اہل بیت کی تربیت فرماتے تھے اس کی شان ہی الگ تھی. تو سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ ابھی بدر کے یتیم باقی ہیں، یعنی بدر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ابھی ان کے یتیم بچوں کی کفالت جو ہے نا وہ مقدم ہے ہر چیز سے. یعنی یہ ہے وہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کبھی بھی اپنے اہل خانہ کے لیے مال و دولت اکٹھا نہیں کیا، بلکہ آپ نے سارا کچھ جو تھا وہ لوگوں پر لٹایا ہے. یہ سرکار کی عظمت ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال جاء فاطمہ الی النبی، کہ حضرت فاطمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اچھا ویسے مجھے پتہ نہیں وہ بات اور طرف نہ نکل جائے کہ تو فدق کا بات چلتی ہے نا، فدق کی کہتے ہیں جی فدق تھا، وہ دے دیا تھا اتنا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ غزوہ تبوک ہوا ہے 9 ہجری میں. غزوہ تبوک میں صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ 4 بندے ایک گھوڑے پر سوار تھے، باری باری سوار. ان کے پاس کھانے کے لیے ایک کھجور گٹھلی چوس کے وہ کہتے ہیں ہم کبھی کبھی گزارا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور پانی پینے کے لیے نہیں تھا ان کے پاس.
اونٹ کے میدے سے پانی نکلتا تھا، کہتے وہ بھی ہم پیتے رہے. اور قرآن میں ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ آئے، سرکار نے کہا ہمارے پاس سواری نہیں، ہم جانا چاہتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا سواریاں نہیں ہیں، تو وہ روتے ہوئے واپس گئے. اب ایک طرف مسلمانوں کا یہ عالم ہو اور دوسری طرف اللہ کا نبی اپنی بیٹی کو اتنا بڑا باغ دے دے، وہ بقول ان کے کہ جو پتہ نہیں کتنے لاکھ اس کی آمدنی تھی، تو یہ ابو بکر پہ تان کر رہے ہیں یا سرکار کی ذات پہ تان کر رہے ہیں. یعنی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس سواریاں نہیں ہیں اور اللہ کا نبی اتنا بڑا باغ اپنی بیٹی کو دے دے. ابھی آپ اس پہ غور تو کریں، یہ تان جاتا کدھر ہے؟ پھر دیکھیں حضرت علی کی سخاوت میں کسی کو شک ہے؟ اہل بیت سید آج بھی سید ہو صحیح، غریب بھی ہو تو سخی ضرور ہوگا. یہ سادات کا خاصہ ہے، دلیر ہوگا. جب غزوہ تبوک ہوا، آپ پڑھتے ہیں حضرت عثمان نے یہ دیا، عبد الرحمن بن عوف نے، کبھی آپ نے پڑھا حضرت علی نے یہ دیا. یعنی اگر حضرت علی کی ملکیت میں وہ اتنا بار تھا تو کیا نہیں ممکن تھا کہ آپ پیش نہ کرتے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں جو ہے نا، اگر آپ ان کی تہ میں جائیں گے نا تو تان جو ہے کہ اصحاب رسول پہ نہیں ہے، تان اللہ کے رسول پہ. کبھی آپ اس کی گہرائی میں جا کے ان باتوں، جو اللہ کا نبی ایک غلام نہیں دیتا، اس نے اتنا بڑا باغ دے دیا کہ مشرق سے مغرب تک بقول ان کے پھیلا ہوا تھا. تو یہ ایکچولی ایک میرے آشیاں کے 4 تنکوں کے لیے برق کی زد میں گلستان کا گلستان رکھ دیا. صرف صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہانیاں گھڑی گئی ہیں، اور پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں اس پہ جتنا آپ غور کریں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل بات کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال جاءت فاطمہ الی النبی تسألہ خادما، حضرت فاطمہ آئیں سرکار کی بارگاہ میں اور آپ ایک خادم مانگ رہی ہیں. فقال الا ادلک ما هو خیر من خادم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو خادم سے زیادہ بہتر ہے؟ تسبحین للہ 33 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، وتحمدین اللہ 33 اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، وتکبرین اللہ 34 عند کل صلاۃ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو ہر نماز کے وقت. ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھا کرو. سیدنا علی فرماتے تھے کہ جب سے مجھے سرکار نے یہ وظیفہ بتایا ہے میں نے کبھی اسے رات کو چھوڑا نہیں ہے، میں ہر رات کو اس کو پڑھتا ہوں. تو کسی نے کہا سفین میں بھی پڑھا تھا؟ فرمایا ہاں میں نے سفین میں بھی اس کو پڑھا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم نصیب.